الرجال قوامون علی النساء، مرد حکمران ہیں عورتوں پر. مردانگی چیز، مردانگی بیازمائی باز زن کن. مردانگی آپ اس کو کہتے ہیں، ذکر کو کہتے ہیں. ذکر سے مرد بنتا ہے. او بلّا جو گھومتا ہے دیکھو ایسے کھڑا کیے ہوتے ہیں دم، تو اس کو مرد نہیں کہتے آپ. اور کتا جو پورا ریوڑ کے اندر نمایاں ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تعلق ذکر سے نہیں ہے. اور ذکر عضو مخصوص کو نہیں کہتے ہیں. ذکورت تو ایک شان ہے اور ایک خصلت ہے جو اللہ نے عطا کی ہے ایک مرد کو، ذکورت. الرجال، تفسیر کشاف میں جار اللہ نے لکھا ہے کہ الرجال سے مراد ہے اصحاب اللحا والعمائم، داڑھیوں والے اور پگڑی والے. بابا تیری داڑھی تو ہے، پگڑی نہیں ہے. نصف الرجال ہے. اور وہ جو نہ داڑھی نہ مونچے اور نہ پگڑی اور نہ جگڑی، ان کو تو دیکھو تو بالکل خود ہی اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں اور عورت میں بہت کم فاصلہ ہے. بلکہ عورت اس سے بہتر ہے، کیونکہ اس کو تو اللہ نے یہ چیزیں دی نہیں ہے. اس کو دی ہے اور یہ واپس کر رہا ہے، ایسا نااہل ہے. وَإِنِ اعْتَرَضَ عَلَيْهِ الْقُرْطُبِي فِي تَفْسِيرِهِ، اعترض القرطبی علی الکشاف فی تفسیری. امام قرطبی کی ایک عادت ہے کہ جو کوئی اچھی تفسیر کر لینا تو اس کو برداشت نہیں ہوتی. امام قرطبی المفسر کے مزاج میں حسد مع المفسرین. احفظوا ہنا وآتی بالبرہان فی سورۃ یوسف وتتسلمون له انشاءاللہ. سورۃ یوسف میں اس کا کچھ ذکر کروں گا تو آپ کو میرا آج کا سبق یاد رہنا چاہیے. کشاف نے بہترین تفسیر کی، عدد برداشت ہے. الرجال اصحاب اللحا والعمائم. طالب علموں کبھی کبھی تو پگڑی باندھا کرو. چلو روز تو نہیں باندھ سکتے، کبھی کبھی تو باندھو. اور جب خدا توفیق دے تو ہمیشہ باندھو. مولانا مفتی نظام الدین مرحوم مجھ سے کہتے تھے کہ میرے لیے دعا کریں کہ میری دائمی پگڑی ہو. دائمی پگڑی وہ اس کو کہتے ہیں کہ بس پھر سنت پڑے تو پگڑی، نفل پڑے تو پگڑی. بلکہ افغانی جب طہارت خانے میں داخل ہوتا ہے تو سر پر پگڑی. اتنی دوام کی ضرورت نہیں ہے. فقہاء نے لکھا ہے جس کپڑے کے ساتھ آپ عبادت کرتے، ٹوپی یا پگڑی، اس کو رکھ کے دوسرا مختصر لے کے طہارت خانے جائے. دیکھیے معارف سنن شیخنا و استاذنا البنوری. اور مرد حکمران ہیں عورتوں پر. کیوں؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بسبب ان چیزوں کے جو برتری دی اللہ نے بعض کو بعض پر. مرد میں کچھ چیزیں ہیں جو عورت میں نہیں ہیں، بس اتنا ہی کافی ہے. اب ان چیزوں کو گننا اور بار بار نام لینا یہ تو کوئی درس نہیں ہے، ہر شخص سمجھتا ہے. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور بسبب خرچ کرنے مردوں کے مال میں سے. مرد مال کمائے گا اور خرچ کرے گا اور عورت کے حوالے ہوگا. مرد صبح سے شام تک محنت کرے، شام کو عورت کو لا کے دے. انفقوا من اموالہم، اللہ فرماتے مرد کمائے گا اور مرد خرچ کرے گا. اب مرد گھر بیٹھا ہوا ہے، عورت دفتر چلی گئی. شام کو آ کے دیکھا کہ مرد نے کھانا تیار نہیں کیا ہے، سالن صحیح نہیں ہے. عورت نے ایک ٹوب لیا اور خاون کی کس کے پٹائی لگائی. یہاں ایک نمازی آتا ہے کہ ہمارا طالب علم تو عجیب سے ہوتا ہے. کوئی آتا ہے تو کوئی اس کے سامنے گزرے. ایک دن مجھے بھی غصہ آ گیا. میں اس کے پاس آیا، میں نے ہاتھ سے پکڑا، میں نے کہا اے تمام لوگوں مسجد والوں، یہ وہ شخص ہے جس کو بیوی 24 گھنٹے صبح
اور 24 ڈنڈے رات کو مارتی ہے۔ میں نے کہا یہاں طالب علم کو گھر میں جا کے کرو، پھر 15 دن باہر بیٹھا رہے گا۔ میرے ٹیلی فون پر اس کو گھر کھول کے دیتی ہے، جا کہہ دو نا اتنی دیر ہو گئی اندر نہیں جانے دے رہے، اتنا مارا مجھے۔ میں ٹھیک تک کہ انسان کی بچی بن، ہاں ٹھیک ہے وہاں جائے نامراد۔ تو میں نے لوگوں کو کہا کہ طالب علموں کے مقابلے میں اتنا پرتشدد اس لیے کہ بیوی کو جواب نہیں دے سکتا ہے، خزیدہ سے ٹکائی لگا برے خرچ کو لگائے۔ حالانکہ طالبان غریبانہ نہ ہو کئی جگہ شاید وہی خلق نے اس سے کہا یہ کیوں مارتی ہے تمہیں؟ میرا خرچہ بھی اٹھاتی ہے، مجھے ہر مہینے 8,000 نقد دیتی ہے، یہ کتنا کماتی ہے؟ یہ تو ماشاءاللہ 60,000 مہینے لیتی ہے، تو کیوں نہیں کماتے ہو للو؟ میں گھر بیٹھا رہتا ہوں، خیال رکھتا ہوں، وہ چلی جاتی ہے شام کا ہے قیامت ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اور اس کے لیے النساء قوامات علی ھذا الدلع۔ مرد حکمران ہے، کاملین کا ذکر ہوتا ہے، ناقص کا نہیں ہوتا ہے، جو خواتین سے بھی گیا گزرا ہے۔ قرآن کمال کا بیان کرتا ہے، ناقص بیان نہیں کر سکتا۔ بوجہ برتری دینے کے اللہ نے بعض کو بعض پر اور بسبب خرچ کرنے مردوں کے اپنے مال میں سے۔ فالصالحات پس نیک عورتیں، سب بد چلن نہیں ہے، سب خاوندوں کو پیٹنے والی نہیں ہے، خاوندوں کو اپنے پلکوں سے آنکھوں سے عزت دینے والی عورت ہے۔ قرآن میں نے کہا آپ کو کمال کا بیان کرتا ہے، نقص نہیں کرتا۔ آپ فرید میرے آقا تیرے کتاب پر آپ فرید ہے۔ یک دم اندیشہ پیدا ہوگا، اچھا عورت ہے اتنی بد چلن ہے، اتنی بدماش ہے، تو یک دم قرآن نے آپ کا ذہن بحال کیا۔ فالصالحات، پس وہ عورتیں جو نیک چلن ہے، قانتات تابعدار ہے، حافظات للغیب حفاظت کر رہی ہے بن دے کے، خاون موجود نہیں ہے، گھر بار عزت ناموس سب چیزوں کا خیال رکھ رہی ہے۔ بما حفظ اللہ، جن چیزوں کی حفاظت اللہ نے فرمائی۔ واللہ، یہ بات پوری ہو گئی، وہ تو ہے ہی کامل و اچھی عورت ہے۔ واللاتی، اور وہ عورت ہے تخافون نشوزہن، کہ تم ڈرتے ہو کہ یہ نافرمانی کر لے گی۔ عورت خاون سے جو ناراض ہو کر بیٹھتی ہے اس کو نشوز کہتے ہیں، نشوز۔ اس عورت کو جو خاون کو چھوڑ کر ماں باپ کے گھر بیٹھ جاتی ہے بغیر اجازت کے، اس عورت کو کہتے ہیں ناشزہ، نافرمان۔ فقہاء اس کو معلوم کرتے رہتے ہیں کہ نشوز کس وجہ سے ہے۔ اگر سبب خاون دے تو جتنے دن اور مہینوں تک خاتون ماں باپ کے گھر بیٹھ گئی، خرچہ خاون کے ذمہ آئے گا۔ اور اگر خاون میں کوئی شرعی اور بشری قصور نہیں ہے، عورت زیادتی کرتی ہے، تو پھر اس ناشزہ کو نہ نفقہ اور اس کا تاوان نہیں ملے گا۔ ھذا هو الفقہ من هذه الآیہ۔ اور وہ عورتیں کہ تمہیں ڈر ہے ان کی نافرمانی کا، فعظوہن، ان کو واعظ کرو۔ نحمد و نصلی علی رسول کریم۔ پھر اس کے بعد میری بیوی صاحبہ مہربانی کر کے میرے ساتھ جنگ بند کر دے، کیونکہ اللہ نے مردوں کو یہ بنایا، تجھے یہ بنایا، خیال رکھنا تقریر کے اوپر حملہ نہ کرے ہو، خدش ببرشی اور بدل زناورشی۔ بہرحال اللہ نے فرمایا فعظوہن، معلوم ہو کہ عورتوں کو واعظ نصیحت سے فائدہ ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک بی بی نے مجھے درخواست لکھی کہ میرا خاون مجھے آنے نہیں دے رہا، بہت تکلیف دیتا ہے۔ میں نے کہا میں دعا کرتا ہوں۔ پھر خط آیا، بہت تنگ کر رہا ہے۔ میں نے کہا بھیج دو، مجھ سے ملواؤ۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ کیا کریں گے اس کو؟ میں نے کہا سمجھاؤں گا، اور اگر نہیں سمجھا تو میں نے کہا یہ لاٹھی میرے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تو کہنے لگی اچھا
دین کے لیے اس کی پٹائی جائز ہے؟ میں نے کہا ضروری ہے. کہنے لگی میں تو آلریڈی برسر روزگار آرمی میں کیپٹن ہوں، میں تو ابھی فوج کو بلا کے اس کو بنوا لوں گی. میں نے سمجھا کہ شاید خاون کے بارے میں اللہ ہوگا. برسر روزگار آرمی میں کیپٹن خاتون خاون کی سختیاں اور شدائد سہ رہی ہے، لیکن اللہ کو ناراض نہیں کر رہی ہے. فصالحات ایسی ایسی پاک دامن کی. فائزوہن ان کو واعظ کرو. اور تم کیا واعظ کرو گے؟ تفسیر کے درس میں لے آؤ، تفسیر کے درس میں لے آؤ. انشاءاللہ پورے محلے اور شہر کو واعظ نصیحت سے وہ پھر آراستہ کرے گی. اور تفسیر ممکن نہیں ہے تو تبلیغیات غریبانہ تبلیغی جماعت کہیں آگ گھسی ہو. ان کے ساتھ آج کل عورتیں بھی ہوتی ہے، کسی گھر میں عورتیں بھی گھس جاتی ہیں. یا یہ کہ ان کے بیان کا کوئی کیسٹ، اچھے اچھے کیسٹ بھی ہے، اللہ کا دین بیان کرتے ہو غریب. اور نہیں تو اہل حق عالم، توحید و سنت کا جو عالم ہے، یاد رکھنا توحید و سنت کا جو عالم ہے وہ شرانہ عالم ہے. اس کا واعظ خطبہ نصیحت ہے، ان کو سناؤ. یہ سب فائزوہن. حکیم الامت کی کتابیں پڑھواؤ، مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی کتابیں پڑھواؤ، مولانا یوسف لدھیانوی کی تصنیفات پڑھواؤ. فائزوہن یہ سب واعظ میں شامل. ظاہر ہے ہر شخص میں عورت کو سمجھانے کا سلیقہ نہیں، کسی عالم بزرگ کو بھی لا کے سمجھایا جا سکتا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ خواتین کے مدرسے ہونا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. مشکل کام تو ہے، ٹیڑھا کیر ہے، لیکن فائدہ ہوگا بشرطی کہ محتمم میں ایمان ہو، اساتذہ میں اخلاص ہو، درس صحیح درس ہو. خواتین کے درس میں اور رجال کے درس میں تھوڑا فرق ہے. وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ آپ نے واعظ کیا اور وہ پھر بھی جتنی کوتی ہوتی انکلو تھی، وہ کوتی تبدیلی نہیں ہوئی، وہ کوتی اسی طرح کان ہلا رہی ہے کہ میں نہیں مانتی. جتنی کوتی ہوتی انکلو تھی. وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ علیحدہ کر دو اب ان کو بستروں سے. ساتھ سلاؤ نہیں، ایک دو راتیں پرہیز کرو. اچھی خاندانی عورت ہو اور خامن اس سے دور رہے تو خفا ہوتی ہے، ٹھیک ہو جائے گی. وَاضْرِبُوهُنَّ اور پہلے واعظ کیا پھر علیحدہ بھی کیا، ٹھیک نہ ہوئی تو وَاضْرِبُوهُنَّ دریم زلک دے خدا حق. کوئی چڑی لاٹھی اٹھاؤ، خدا کا نام لو، اللہ اکبر کرو، نعرہ تکبیر بلند کرو. ایسا وَاضْرِبُوهُنَّ یہ لوگ بیوی کو مارنا بہت بڑا ہے گا، وہ جو مار رہی ہے وہ ثواب ہے، شہوت. یہ ایک مجبوری ہے، اصلاح کا طریقہ ہے. ایسا وہ ایک خاوند نے بہت سمجھایا لیکن سمجھی نہیں تو اس نے سختی کی. آئی سمجھ. اس سختی پر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت آئی. باپ تو بڑا مہربان ہوتا ہے، وہ بڑا رویا کہ حضرت میں نے پھول کی طرح لڑکی اس کے نکاح میں دی، یہ اس کو مرجھا رہا ہے اور تباہ کر رہا ہے. آپ بہت زیادہ ناراض ہوئے، آپ نے اسے سختی سے بلایا. اس پر رب العزت نے یہ آیات نازل کی. آپ نے فرمایا اردنا امرن و اراد اللہ امرن. ہم نے بھی کچھ سوچا تھا تجھے بیوی کو مارنے سے منع کرنا، اور اللہ نے بھی فیصلہ کیا والذی اراد اللہ خیر، اور جو اللہ نے چاہا وہ بہت بہتر ہے. تفسیر کشاف جلد 1 صفحہ 290. بیوی اگر ناشزہ ہے وَنُشُوزُهُنَّ خاون کی بات نہ ماننا. ابن عباس کہتے ہیں نشوزہن خاون کے حقوق کو ہلکا سمجھنا. تفسیر مدارک جلد 1 صفحہ 314. اور وہ عورت ہے کہ تم ڈرتے ہو
ان کی نافرمانی سے، بس نصیحت کرو انہیں اور علیحدہ کرو ان کے بستر اور مارو انہیں، وَاضْرِبُوهُنَّ۔ علماء لکھتے ہیں کہ چہرے پہ نہ مارے، چہرے پہ مارنے سے بچہ یا عورت بے حیا ہو جائے گی، پیٹھ پر مارے۔ اور علماء نے احتیاطاً یہ بھی کہا ہے کسی بڑے ڈنڈے سے نہ مارے، باریک چڑی سے مارے، جو ٹوٹ جائے تو اچھا ہے، کیونکہ بعض اوقات آدمی کو غصہ آتا ہے اور ڈنڈا ٹوٹتا نہیں تو ان کے اعضاء ٹوٹ جائیں گے، منع فرمایا، سخت منع فرمایا حدیث شریف۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، مارو انہیں۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پس اگر عورتوں نے کہا مان لیا، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پس نہیں ڈھونڈو ان کے خلاف راہ و رسم۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ تو زیادہ بڑے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ بہت بڑے اور بزرگ و برتر ہے۔ اتنا تم بیوی سے بڑے نہیں ہو جتنا تم سے اور سارے جہان سے خدا بڑا ہے، لیکن اللہ تمہاری کتنی نافرمانیوں کو معاف کرتا ہے، تو آپ بھی چھوٹی موٹی خطا خاتون خانہ کی وہ معاف کرتے رہے۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ بزرگ و برتر ہے، بہت بڑی شان والے ہیں۔ تو اے غیرتی خاوندو، تم سے بڑھ کر خدا ہے اور وہ تمہاری خطا معاف فرماتے ہیں۔ اللہ۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، علماء نے استدلال کیا ہے کہ کسی گناہگار خاتون کو بھی جب آپ بیوی بنا لیں تو پھر اس کو گناہ کی یاد نہ دلائیں۔ عورتیں غلطیاں کرتی رہتی ہیں تو بس فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اب تو آپ کی اطاعت میں وہ چوکس ہے۔ عقل مند اس تفسیر کو سمجھیں گے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تم ڈرنے لگے اختلاف سے ان دونوں کے درمیان کہ میاں بیوی بہت زیادہ لڑے، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، پس بھیج دو ایک فیصلہ کرنے والا لڑکے والوں کی طرف سے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک فیصلہ کرنے والا خاتون والوں کی طرف سے، ایک دولہے کی طرف سے ایک دلہن کی طرف سے۔ حکم کہا جس کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہو، لڑکے والے کہے کہ ہمارا لڑکا قصوروار ہے، لڑکی والے کہے ہماری بچی قصوروار ہے، اس طرح جھگڑا کم ہو جائے۔ ان یریدا اصلاحا، اگر وہ دونوں چاہتے ہیں ملنا، اگر ان کا بھی ارادہ اچھا ہو، یا یہ کہ یہ دونوں حاکمین ان یریدا اصلاحا، میاں بیوی کو ملانا، اگر ان یریدا کی ضمیر راجع ہے میاں بیوی کی طرف تو اصلاحاً سے مراد ہے آپس میں ملنا، اور اگر ان یریدا سے مراد ہے حکمم من اہلہ و حکمم من اہلہا تو اصلاحاً سے مراد ہے ان کو ملانا، آپس میں جوڑنا۔ یہ زیادہ واضح ہے۔ یوفق اللہ بینہما، موافقت پیدا کر دے گا اللہ دونوں میں۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ علم والے اور خبردار۔ ایک جرگے میں ہم گئے، کچھ حالات ایسے پیش آئے تھے کہ وہ لڑکے کو ڈانٹا آپ نے بہت سخت، وہ لڑکا رونے لگا، بہت زیادہ رویا ہے، ہچکیوں سے رویا۔ تھوڑی دیر میں دیکھا تو غائب ہو گیا۔ میں نے دریافت کیا تو پتہ چلا کہ نہیں، وہ لڑکی کو بھی اندر سے بہت رحم آیا کہ میری وجہ سے میرے میاں کو اتنی بے عزتی اٹھانی پڑی، دونوں مل کر سیدھا اپنے گھر چلے گئے۔ سبحان اللہ۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، شریف خاندانوں کی عورتیں خاوندوں کی بے عزتی برداشت نہیں کرتی۔ وعبد اللہ، بھائی میاں بیوی کے جھگڑوں میں الجھ کر کہیں عبادت سے رہ نہ جاؤ۔ وعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، شریک نہ ٹھہراؤ اس کے ساتھ کسی کو۔ وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ برتاؤ اچھا کرنا۔
وبذی القربى رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامى یتیموں کے ساتھ، والمساکین نادار مسلمانوں کے ساتھ، والجار ذی القربى اور اس پڑوسی کے ساتھ جو رشتہ دار بھی ہو، والجار الجنب اور اس پڑوسی کے ساتھ بھی جو پرایا ہے۔ القربہ کے مقابلے میں الجنب ہے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ پڑوسی ہے جم میں، پڑوس میں، اگرچہ رشتہ دار نہیں، بات ایک ہی ہے۔ وصاحب بالجم میں، اور وہ ساتھی جو آپ کے پہلو میں ہے، آپ کے ساتھ جو ساتھی بیٹھتے ہیں، سب کا خیال رکھنا ہے، یہ عبادت ہے۔ وَاعْبُدُ اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو اور شرک مت کرو۔ ماں باپ کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنا اور تمام رشتہ دار اور ان لوگوں کا خیال رکھنا، یہ عبادت ہے۔ وَابْنِ السَّبِيلِ اور مسافر کی بھی۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ اور اپنے غلام اور کنیزوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ ان اللہ لا يحب، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا، من کان مختالا فخورا، جو کوئی دھوکہ باز ہو، فخورا اور بڑائیاں کرنے والا ہو، شیخیاں بگاڑنے والا ہو۔ مختال متکبر کو بھی کہتے ہیں، مختال سرچڑے کو بھی کہتے ہیں، جو رشتہ داروں کا پڑوسیوں کا بالکل خیال نہیں کرتا، قرآن کہتے ہیں وہ مختال ہے اور فخور ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں الذین، یہ وہ خراب لوگ ہیں، یبخلون خود بھی بخل کرتے ہیں، ویامرون الناس بالبخل اور کہتے بھی ہیں لوگوں کو بخل کرنے کا، ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ اور چھپاتے ہیں وہ جو دیا ہے ان کو اللہ نے اپنے فضل سے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا اور تیار کیا ہم نے کافروں کو عذاب رسوا کو۔ یہ ہمارے مسجد میں فانوس لگ رہا تھا، یہ جس طرح مسجد بنی ہے 3,44,00,000 کی آج سے 7-8 سال پہلے، ایک ساتھی نے اپنے شوق سے اس میں لگایا، اس کی جگہ ایک اور لگنے والا تھا جس کی قیمت اس وقت 15 لاکھ تھی۔ میں نے منع کیا، میں نے کہا بس خوبصورتی کے لیے چھوٹا سا کافی۔ ایک مہمان عربستان سے آیا، وہاں رہتا ہے، اپنے آپ کو بڑا علامہ سمجھتا ہے، یہ دیکھ کر مجھے کہتا ہے ہمارے بزرگوں کو اسراف کا خیال آ گیا۔ میں نے کہا یبخلون ویامرون الناس بالبخل، خود بھی ان سے تک کا نہیں نکلتا، چاہیے یہ کہ آپ عربستان سے آئے، آپ کہے یہ سارا خرچہ میں دوں گا، اور دوسروں کے خرچے کو بھی برداشت نہیں کرتے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ مسجد کے فنڈ میں سے نہ ہو، اگر کوئی شخص اپنے شوق سے مسجد اور مدرسے میں اضافی خرچہ کرنا چاہے اس کو ثواب پورا ملے گا، اللہ اس کو اجر دے گا۔ اللہ، یہ پہلے طے ہو گیا تھا 5 لاکھ کا، ہم نے معذرت کر لی خریدنے سے، پھر اچانک چائنا نے اپنے ڈیلروں کو تمام ساز و سامان مفت دے دیا کوریا کو شکست دینے کے لیے۔ تو ہمارے فانوس والے نے ہمیں بلایا اور اس نے کہا صرف 1 لاکھ دے دے اور لے جائے، کیونکہ ہم کو چائنا نے اتنا مال دیا ہے کہ ہم رکھ نہیں سکتے، ہمارے اسٹور سارے بھر گئے۔ مساجد بہترین بنانا بنوانا اسلامی مسئلہ ہے، مستقل باب ہے، کیونکہ اس پر آیت آ رہی ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اس لیے میں تفصیل فقہی وہاں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں کو بھی بخل کرنے کا، اور انہی مدرسوں کے پاس بڑا مال ہوتا ہے، مدرسوں کے پاس مال کدھر سے آئے گا؟ کہ جائیداد ہوتی ہے، کوئی حکومت ہوتی ہے، یہی تم جیسے نیک لوگ دے تو مال آئے نا، مفت ہمیں بدنام کیا۔ چلو شکر ہے، یہ مشہور ہوتا کہ یہ خوار ذلیل ہے تو ہم کیا کر سکتے، اللہ نے ان کے دلوں میں یہ ڈالا ہے کہ ان کے پاس خوب دولت ہے۔ اللہم لک الشکر والحمد، خدایا تو اپنی ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اور چھپاتے ہیں جو دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا اور ہم نے تیار کیے کافروں کے لیے عذاب رسوا کن۔
اللہ تعالیٰ کے جو ان پر فضل ہے ان کو چھپاتے ہیں اور بخل کرتے ہیں۔ بخیل تو اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس ہے اور موقع پر خرچ نہیں کرتے۔ علامہ جاہز کے متعلق ہے کہ وہ بہت زیادہ بخیل تھے۔ بیوی اس کو کہتی کھانا پکاؤ، ہمارا آٹا خرچ ہوگا، صبر کرو صبر کرو، سارا دن بھوکا رہتا۔ جب رات آدھی گزر جاتی کہتا چلو اب تو تھوڑا سا پکا لو، زیادہ نہیں، خرچ نقصان نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے 2 جلدوں میں کتاب لکھی، کتاب البخلا، اور پھر اخیر میں لکھتے ہیں افسوس ان تمام بخلا میں میرے جیسے نہیں ہوگا۔ میں جب کھانا کھاتا ہوں اور کھانے کی آواز پیدا ہوتی ہے، ڈر لگتا ہے کوئی سن کر میرے ساتھ کھانا کھانے نہ آئے۔ پھر لکھتے ہیں افسوس 2 جلدوں میں بخلا کی مذمت تمام ہوئی لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، میں پہلے سے بڑھ کر بخیل ہوں۔ استغفر اللہ۔ یہ ایک خصلت ہے، ناکارہ خصلت ہے۔ یاد رکھنا، بادشاہ شاہی تخت اور خزانوں کے اوپر بیٹھ کر کنجوس ہو سکتا ہے۔ سلطان محمود کے حالات میں دردناک باتیں لکھی ہیں، یہ بخل کا مزاج۔ فردوسی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں شعر کہا تو محمود نے کہا اس کو پورا کر لو، فی شعر 1 اشرفی دوں گا۔ تو فردوسی نے شاہنامہ کہا، 40,000 اشعار، 40,000 اشرفیاں بن گئی۔ تو محمود نے کہا میں نے ایسا نہیں کہا، کبھی کہا اس شعر اور اس میں فرق ہے۔ تو فردوسی نے کہا شاعر کو بلاؤ، تو شاعر بادشاہ کے مقابلے میں کچھ کہہ سکتے تھے۔ فردوسی اس صدمے میں مرنے لگا جب محمود کو پتہ چلا 40,000 اشرفیاں گھوڑے پر لدوا کر لے گیا۔ اس نے اپنی اولاد کو کہا اب لینا نہیں، تمہارا باپ اس شخص کے ہاتھوں قتل ہو رہا۔ میں نے دن رات بیٹھ کر کے اشعار کہے، جب مکمل ہو گئے یہ پھر گیا ہے۔ تو بعض اچھے لوگوں کی بھی کمزور صفات ہے۔ ہمارے مختلف رفقاء تھے دنیا کے اندر، لیکن طبقۃ العلم میں عام طور پر ذرا کنجوس ہوتے، بخیل ہوتے۔ یہ میں حیران ہوں کہ سخاوت کی شان تو ان کے ہونا چاہیے۔ ہمارے استاد سے مولانا مفتی احمد الرحمان سے، ان کو دیکھ کر کے ہمیں افسوس ہوتا تھا کہ کاش کہ حضرت بادشاہ ہوتے زمانے کے، کیونکہ وہ جس طرح خزائن لٹاتے تھے ایسی سخاوت میں نے سطح الارض پر نہیں دیکھی۔ جو ہمارے استاد مولانا مفتی احمد الرحمان رحمۃ اللہ علیہ، وہ تصور جو اہل علم تنگ دست ہوتے ہیں یا ان میں کچھ خرچ کرنے کا صلاحیت کم ہوتی ہے، وہ حضرت کو دیکھ کے بالکل مان پڑ گئی۔ اور دین پر خرچ کرنا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، اس دین والوں پر خرچ کرنا، خزانے لوٹا دینا، یہ کاملین اور جوادین کا طریقہ ہے۔ اللہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کچھ مانگا، آپ نے معذرت کی کہ میرے پاس نہیں ہے، وہ ناراض ہوا، آپ نے کہا بالکل نہیں ہے، ہوتا تو آپ مجھے بزدل اور کنجوس نہ پاتے، یعنی یہ بزدلوں کا کام ہے نہ دینا۔ وہ سال بعد آیا، حضرت سے کہا اب کچھ ہے، آپ نے کہا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو پہاڑ کے دامن میں اونٹ چل رہے ہیں، 100-200 اونٹ تھے، یہ سارے لے جاؤ۔ وہ اپنے قبیلے میں گیا اور یہ واقعہ سنایا، پورا کا پورا قبیلہ مشرف ہے اسلام۔ اللہ نے سب کو اسلام کی توفیق دی۔ تو
فقیر کن کچکول میں سخی ہو سکتا ہے، اور بادشاہ شاہی تخت پر بیٹھ کر سلطنت کے خزانوں پر جمع ہو کر وہ کنجوس ہو سکتا ہے۔ اللہ والذین ينفقون اموالهم، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال رعاء الناس، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے۔ بخل سے زیادہ ایک خراب بات اور ہے کہ آدمی میں ریاکاری ہو۔ ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور ایمان نہیں رکھتے اللہ اور آخرت کے دن پر۔ ومن یکن الشیطان لہ قرینا، اور جس کا بن جائے شیطان ساتھی، فساء قرینا، بس کیا ناکارا ساتھی ہے۔ اللہ اللہ، آیت سے مسئلہ معلوم ہوا کہ خود بھی بری صحبت سے بچنا ہے اور آل و اولاد کو بھی غلط لوگوں کے ساتھ مل بیٹھنے سے بچانا ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اور کیا بوجھ پڑتا ہے ان پر، ریاکاروں پر۔ لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، اگر ایمان لے آتے اللہ و آخرت کے دن پر، وانفقوا، خرچ کر لیتے، مما رزقهم اللہ، وہ جو دیا ہے ان کو اللہ نے، وکان اللہ بہم علیما، اور ہے اللہ ان کو خوب جاننے والا۔ یہ جو بخیل کی مذمت ہوئی اور ریاکار کی، یہ کوئی ظلم نہیں۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ ظلم نہیں کرتا ذرہ برابر بھی۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر ہو کسی کی نیکی اس کو دوہرا کر دے گا۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور دے گا اپنے پاس سے بہت بڑا اجر۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کیسے ہوگا جب ہم لائیں گے ہر امت میں سے گواہ۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور لے آئیں گے آپ کو ان سب پر گواہ۔ ہر امت میں سے پیغمبر گواہی دیں گے اور سب کی تصدیق پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے۔ یومئذ یود الذین کفروا، جس دن چاہیں گے کافر لوگ، وعصوا الرسول، اور جنہوں نے نافرمانی کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جس دن افسوس کریں گے، یعنی چاہیں گے کافر اور نافرمان، پیغمبر کے نافرمان، یہ جو سنت کے تارک ہیں، یہ جو سنت قصدن چھوڑ رہے، وعصوا الرسول، لو تسوى بهم الارض، کاش کے برابر ہو جائے ان پر زمین۔ پختو کی وہی کہ زمکہ پدائی مانے ڈکش، زمکہ پہ وارش۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور یہ نہیں چھپا سکیں گے اللہ سے بات۔